محمد کے نعروں نے میرے اندر اور پیٹرول ڈال دیے. لانے کو تو نعرہ ہی چاہیے ہوتا ہے. یہ تو پھر اپنی جان چیر دے رہا. نعرہ سن کے رہنا پھر انہوں کو مولویت نفسیات تا پتہ ہے. رہنا میں پیٹرول بھی صحیح نہ اصل کو ککڑ کھوا لو, بکرے کھوا لو, چھترے کھوا لو, کچھ بھی نہیں ہوتا. بس نعرہ باہر چھوڑو نا, مولوی خون ڈولتا ہے. نعرے پڑھ کے اتنی مولوی مراد چھوڑ قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور ایسی پکے ہو گئے, ٹکرا لگ لگ کہنے آدمی گول ہو جاتا ہے. جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ آئے نا نبی علیہ السلام کے پاس, تھوڑا جا درود پاک پڑھ کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جبرائیل اگر خدا تجھے یہ اختیار دے کہ میں تجھے انسان بناتا ہوں, میں تجھے کرو فون ہے مولوی تو مجھ لے سودہ ترین کی کرو رفتہ ہے اشارہ بھی ہے. ماشاءاللہ, اللہ مبارک کرے. دوسری شادی اچھا دوئی اللہ کرے جی, تری بھی کرے. اچھا توجہ میری طرف. جبرائیل علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا, نبی علیہ السلام نے پوچھا, جبرائیل اگر خدا تجھے انسان بنائے تو تو کیا چاہتا ہے, کس شکل کا انسان تجھے خدا بنائے؟ جبرائیل نے عرض کیا, اگر خدا مجھے یہ اختیار دے دے تو انسان بن, اور کیسا انسان بننا چاہتا ہے تو میں کہوں گا مجھے ابو بکر صدیق جیسا انسان. اِنَّا آتَيْنَا الْكَوْثَرَ, اور میرے پیغمبر تجھے ایسے مانگنے والے دیے ایسے کسی اور نبی کو نہیں دیے. ترمذی شریف میں روایت ہے, حضور بیٹھے ہیں صحابہ کے جرمٹ میں, ادھر صدیق اکبر, ادھر عمر فاروق, ادھر عثمان ذی النورین, ادھر حضرت مرتضیٰ. میں اب بات ختم کرنے لگا ہوں, اب توجہ میری طرف. اتنے میں دیکھا سیدنا بلال آئے. آپ نے فرمایا لوگوں بلال سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا. حضرت بلال نے عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ ابو بکر صداقت کا تاجدار, یہ عمر عدالت کا مینار, یہ عثمان سخاوت کا مجسمہ, یہ علی المرتضیٰ یہ شجاعت کا پیکر, یہ عبداللہ ابن عباس امام المفسرین, یہ ابو ہریرہ اللہ اکبر حافظ الحدیث, کیا میں ان سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا؟ فرمایا بلال ہم جتنے ہیں تم سب سے پہلے جنت میں جائے گا. آقا آپ نے تو ارشاد فرمایا ہم جمع متکلم کا صیغہ, اس میں تو آپ بھی آتے ہیں. آقا آپ بھی آتے ہیں, آقا آپ بھی آتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں بلال, اسی لیے تو میں کہتا ہوں ہم جتنے بیٹھے ہیں. صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. صدیق سے پہلے, فاروق سے پہلے, عثمان سے پہلے, علی سے پہلے, ابو ہریرہ سے پہلے جائے. دماغ مانتا ہے آقا آپ سے پہلے حبش کا بلال جنت میں جائے گا. فرمایا لوگوں تعجب نہ کرو, میں اپنی اونٹنی پہ سوار ہوں گا, میری اونٹنی کی لگام میرے بلال کے ہاتھ میں ہوگی. بلال میری اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے اور جنت کی دہلیز سے پہلے جائے گا, بعد میں اور میری اونٹنی جائے گی. خود نہ تھے جو رہبر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. سبحان اللہ. خدا کی قسم, آقا کے سامنے قدموں میں بیٹھنے والے صحابہ کرام, اللہ اکبر, اتنا اللہ پاک نے اتنی بلندی
اور اتنی شان عطا کی کہ بڑے بڑے علمی دنیا کے پہاڑ آقا دو جہاں کے شاگردوں کے علم کے سامنے ہے جو رائی نظر آتے تھے. ایک یہودی آتا ہے آکے علی المرتضیٰ سے کہتے ہیں علی میں نے سنا ہے حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے. اور تو بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے قرآن پڑھا ہے محمد مصطفیٰ سے، اور قرآن ہی تو پڑھا ہے نا، ریاضی تو نہیں پڑھی. حضرت علی نے کہا بتا قرآن تو سارے علوم کا منبع ہے، کیا سوال ہے ریاضی کا؟ کہنے لگا بڑے سوال حل کرنے والے بنتے پھرتے ہو، مجھے ایسا عدد بتاؤ، ایسا 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 عدد بتاؤ 1 سے لے کر 10 تک تقسیم کرے اور پورا پورا تقسیم ہو، آسن نہ بچے کسر نہ آئے. علی نے مہلت نہیں مانگی. آپ نے فرمایا جو بات میں کروں اس کا جواب دے. کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بتا ہفتے میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ. بولو پوچھے آپ ہوئے مہینے میں کتنے ہوتے ہیں؟ 30. کتنے ہوتے ہیں؟ 30. 7 اور 30 کو دیکھا جائے اور کام بھی کر چھوڑنا، آپس میں ضرب دو. 37. نہ نہیں مارتا چکا لگتا نا 210 ماشاء تو نہ بولی ہے، شکر ہے ربا میں نہ بولی ہے. توجہ میری طرف 210. ارے سال میں مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 12. 210 اور 12 کو آپس میں ضرب دو. ہاں 365 نہیں یار 365 تے دیاڑے تسی کدھر پہنچ گئے؟ دو کو نہ مارو. 2520 2520 کیا ہے؟ بات بھی کرے صاحب 2520. حضرت علی نے کہا یہ عدد لکھ لے، آپ بھی لکھ لو، بچے بھی لکھ لیں، بڑے بھی لکھ لیں. حضرت علی نے یہودی سے کہا لکھو یہ عدد 2520. اب اس کو شروع کر تقسیم کرنا، 1 سے لے کر 10 تک تقسیم کر اور پورا پورا تقسیم نہ ہو تو علی کو گریبان سے پکڑ. اس نے کہا میں گریبان سے کیا پکڑوں، میں تو تیرے قدموں میں آتا ہوں، تقسیم بعد میں کروں گا، پہلے مجھے محمد کا کلمہ پڑھا تاکہ مسلمان ہو جاؤں. سبحان اللہ. ایک دفعہ جا رہے ہیں نا حضرت علی کہہ دو تو سبواجی بھی پتہ لگے نا اسی جی اور صحابہ کو منتے ہیں، حضرت علی کو بھی اسی منتے ہیں، اسی حضرت علی نمازی پرہیزگار جی جن دی پیدائش بھی مسیتی پہ ہوئی ہے، جن دی شہادت بھی مسیتی پہ ہوئی ہے. سبحان اللہ. ترا کے میسر شبت کی مقام بمسجد شہادت بکعبہ ولادت. ولادت ہوتی ہے تو خانہ کعبہ میں، شہادت ہوتی ہے تو مسجد میں. آج تو علی علی کرنے تو کوئی مسیتی دے راہ دا پتہ نہیں، دعا جلدے منہ میں جو مشک جلدی ہے علی علی. حضرت علی دا نام پلیتا منہ نہ کہتے ہیں، شرم نہیں آتی. حضرت علی دا نام کہنا سے پہلے مسواک کرنی ضروری ہے، پھر وضو کرنا ضروری ہے، پھر خوشبو لانی ضروری ہے، پھر ہاتھ بننے ضروری ہے. اللہ پھر مؤدب ہو کے امام کے پیچھے بیٹھ کے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلا پوچھیا ہوئے آل محمد. ہونڈا سمازہ تو زیادہ پڑھ دیں کہ میں زیادہ پڑھنا، درود تو زیادہ پڑھ دیں کہ میں زیادہ پڑھنا. تم ادب سے نام لیتے ہو کہ میں ادب سے نام لیتا ہوں. تو تمہیں دے بیٹھ کے حضرت علی دا نا کرنے، چرس پی کے حضرت علی دا نا کرنے، سگریٹ پی کے حضرت علی دا نا کرنے. میں وضو کر کے مسیتی پہ بیٹھ کے باوضو ہو کے مسواک کر کے منہ صاف کر کے
آل نبی دا نہ کرنا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرت علی نماز آستے جلدے نہ لگے دے. اگر یہودی کھلتے دے ایسے مجھ سارے دائرہ مار کے آخنا لگے آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا سوال کریں, اس سوال میں الجھے گا تو نماز ضائع ہو جائے گی, پھر بھی ہم پروپیگنڈا کریں گے اور جی کہ جا نمازی اے جی نمازی ہونا یہ دیکھو جی ملانے سن اپنے جلسے ہستے نماز مؤخر کر کے لوگ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آج تے امام کو تیس یہیں دیکھتے ہیں, طالبان کو, مولویوں کو, امام کو, ہوئے وہ تو کہیں گے طرح تک اے جی بس کٹ دیکھو اس تو اس کی پٹکی دیکھو اس کے کپڑے دیکھو یہ پوٹ کے جے لاتے ہو پاہمیں لینڈ دیر کچھ نہ کرتا ہو جڑا دے دے وہ تو خوش ہوتا ہے, جڑا کوئی تعاون کرتا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے, جڑا کوئی نہیں دینا وہ سڑتا ہے. ٹرکا پیچھے لکھے نہ ہوتا ہے سڑیا نہ کر دعا کریا کر. آج کون کہتے ہیں اس کی چٹیاں ٹوپیاں دے رومال دے کے سڑتے نہ کر دعا کرتے. اتنا دے تسی سڑتے ہو نا خدا دی قسمیں پنجے وقت تو ساتھ دعا کرتے ہو. ہاں پہلے بڑا کریک بڑا مشہور ہویا تھا مجھ زیادہ دعائیاں میں اتنے بھی چل جو نا چل جو لگی میں نہیں سنے سنے دے میں نہیں سنے تو اس تا پورے بسترہ ہی نے گول ہوئے دو. اللہ اکبر. مولوی کچھ مظلوم ہے خدا دی قسم. ایتے نمازہ میں کھلتا ہے نا تو ساتھ دعائیاں نے شروع ہوتا ہے نماز کے اندر بھی کہتے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. نماز کے اندر بھی کہتا ہے اللہ اے اللہ سارے مومنوں کی بخشش فرما. مومنوں میں ہم مقتدی بھی آ جاتے ہیں, کہتے ہیں اللہ ان کی بھی بخشش فرما. جب آپ سلام پھیرتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیرتے ہوئے بھی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ. او میرے دائیں طرف کھڑے ہونے والے میرے مقتدی تجھ پر بھی سلامتی. بائیں طرف اگر باتیں کرنے والا کھڑا ہے, مسجد کا دشمن کھڑا ہے, مدرسے کا دشمن کھڑا ہے, چندہ نہ دینے والا کھڑا ہے, تو یہ اس کو بھی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ. ایک کدے بھی نہیں ہے خیموری صاحب سن اور جڑا چندہ دین دے تے اس تے رحمت ہوئے, جڑا نہیں دین دا اس تے چڑک پہ ہوئے. آپ کہہ کہتے دس ہوئے آپ کہہ کہتے ایک تے رحمتہ پیج دے تو سندے تو سی بار کہتے مولی صاحب ملے نا تو سا کدے بھی سلام پھوک رہے کرو میں کی سلام کرا میں کی سکے سلام کرا. اے پنجے وقت جدوں بھی آگے کھڑو خدا دی قسمیں تو سا دکھے کر دے سلام تا میں نے بھی پوچھا تو سا کو دس ہے بولنیا کر ایک قصور تین تا بھی ہے. سلام کا معنی کیا ہے؟ مولوی آپ کا امام کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ. اور میرے دائیں طرف کھڑے ہونے والے, بائیں طرف کھڑے ہونے والے, پیچھے کھڑے ہونے والے اور میری ابتدا میں نماز پڑھنے والے میرے مقتدیوں, آپ کی جان سلامت, آپ کا مال سلامت, آپ کی اولاد سلامت, آپ کی عزت سلامت, آپ کی آبرو سلامت, آپ کا خاندان سلامت, آپ کی صحت سلامت. السلام علیکم ورحمت اللہ. سبحان اللہ. اللہ تو اس کی ہر چیز کو سلامت رکھ اور سلامت رکھنے کے ساتھ ساتھ اے اللہ تو اس پر رحمت بھی نازل فرما وبرکاتہ, اور اس کے ساتھ ساتھ کہتا ہے اللہ اس کے کاروبار میں بھی برکت نازل فرما. اتنی دعائیں کدے ماں بھی دے دیئے وہ بھی دیکھتی ہے پترہ کول کدے شاپرہ پہ کہلے ہم شم پہ دن گہن کیا آیا تھا فرات کی جینا جو گیا کہتے کون نہ ہوئے تو بھی آتی چڑکو جو گیا. لیکن مولوی آیا اے دیکھتے ہیں بس وضو کر کے آگے جے جا کیتے
مسیتی میں چاہ گئے یہ خوش ہوں دے تھر گئے آتے بڑے اتنے نمازی بڑے پہ سے اس پہ اتفاق نہیں اللہ اکبر جب تم مار جلتے ہو نا پھر آسمان کے کھلتے تھے اللہ اکبر اس طرح بھی ہمدرد کوئی ہوسی ہو اس وقت کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم اغفر لحینا اے اللہ نہ جیتے ہیں کو بھی بخش یہی آفتا ہے کنا و میتنا اے اللہ جو مر گئے ان کو بھی بخش و شاہدنا اے اللہ جو جنازے میں آئے ان کو بھی بخش وغائبنا اللہ بات میرے مقتدی نہیں آ سکے دکان میں بیٹھے ہوئے کھیت میں بیٹھے ہوئے باغ میں بیٹھے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ کراچی میں یا سعودیہ میں وغائبنا اللہ یہاں موجود نہیں لیکن ہیں تو میرے پلے دار ہیں تو میرے مقتدی اللہ تو ان کو بھی بخش سبحان اللہ آگے کہتے ہیں وَصَغِيرِنَا اللہ تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بخش وَكَبِيرِنَا اللہ تو ان کے بڑے کو بھی بخش سبحان اللہ تو ہمیں بڑا آگے مسیحی میں پڑ کی نہ کرتا ہو بڑے مجھ تنگ کر دیں مولویوں لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں وَشَاہِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا اللہ 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 آگے کہتے ہیں وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللہ ان دے جڑیوں کو بھی بخش جڑیوں کو کیا آفتر ہے پشتو بے اللہ اللہ تو ان دے مردوں کو بھی بخش وَأُنْثَانَا اے اللہ جڑیاں کار ماوا کہنا بچیاں بیٹھے گی ان خدایا انہوں کو بھی بخش جڑی روٹی پکا کے پیج دی ہے تو اس کو بھی بخش جڑی دی پیج دی اس کو بھی بخش سبحان اللہ وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وہ کوئی تحصیلدار بڑھے ہے نا اور ہم لگے وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اتنا ترجمہ تو سے ہم کو بھی کیتا ہے خدا جی قسم میں کو یاد ہو گیا نائیہ کون بیٹھے دا سر اجابت کران دا سر دیکھیں یہ اگلے جملے دا ترجمہ بھی کار کرنا تو مجھے یاد ہو جملہ اور آگے کیا کہتے ہیں اللہم من احییتہو اللہم من احییتہو مننا فاحیہی علی الاسلام اے اللہ جتنے تک جیندے تے اس کو خدایا یہودی نہ کری عیسائی نہ کری ہندو تے سکھ نہ بڑھائی خدایا کھدری نہ بڑھائی اللہم میں کوئی غلط ترجمہ دے قسم میں غلط کریں مولوی کو چھے کے بعد سٹھا یہ اتنا لحاظ کرنے والے نہیں ہوندے یہ میں تو سب کو دس کرنا میں تو سی آتے ہوں ایسا پے پترہ تھا پتر بھی کہتے غلط پڑھ کے نہیں نا پتر غلط پڑھے پے غلط پڑھے پے اگر کھلتے تھا پتر پیچھے ہوئے فوراں پکڑ کرتے خبردار پے تے آپ نہیں چاہیے قرآن غلط نہ پڑھ سی حدیث غلط نہ پڑھ سی اللہم من احییتہو اللہم من احییتہو مننا فاحیہی علی الاسلام سبحان اللہ اللہ جتنے تک جیندے رہے ان تے اسلام کیا پہارا دیکھتے رہے ان وَمَن تَوَفَّيْتَهُ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ اللہ کہتے ہیں میں جو کوئی مار جلے وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اے خدایا اس کو بے دین کر کے نہ ماری اے اللہ اس کی موت ایمان تے آ جلے پتہ نہیں کتوں میں اس پٹلی تے چڑھ گیا مجھے جاتا سنا ہاں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے جاتا ہے یہودی کھلتے تھے یہ یہودی بڑے آرامی ہیں دو طبقے ایک یہودی تھے ایک ہندو پتہ نہیں ٹائم کتنا ہو گیا آج مراد سے تو توجہ میری طرف پھنس گئے ہو تسی بھی ہاں جی تسی مسکران دے نا جڑے بیٹھے تھے مندے مندے تے اختر پڑے تھے لاکھ دن ہوئے تھے ماشاءاللہ
دادا نہیں تھکے دو کافر مچرامی ہیں ایک یہودی تے دو ہندو کھتری جنہ کوارٹر بہت آرام یہ جی تسی دیکھتے ہو نا ٹی وی پہ جنرل بخشی جب طالبان سن افغانستان فتح کیتا نا مچھلیاں یہ ترائی دیا تھے آگے یہ کھوتی تے کاٹے لدے تھے میں کہ تو طالبان کو تھا جو نے مچھلیاں پڑھ کے تڑی ڈھوئی بھی اتھے بیٹھے تھے تو کہا کر دیں طالبان ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے تھوڑا پہ بھی کچھ نہیں کر رکھے امریکہ تیرا دوستی ماؤدہ بڑا خسم آسا اس کچھ نہیں کر رکھے تو کیا کرسی انہوں دے پٹھے کتھے مچھلیاں تڑائی کی گنائیاں کرسی اتھے بیٹھ کے کم دے میں کہا تو تھا جو نے ایک ہی طالبہ کو بھی انشاءاللہ جی اوکے شہر کہنے نا تو کوئی ایک نوالا کر کے چھوڑ دو تو شہر کے دو کافر بہت آرامی ایک راہ دو ہندو ایک یہودی تے دوئے ہندو اللہ اکبر یہودی کھلتے دیں اور یہودی حضرت علی دے مجھ دشمن تو سب کو پتہ ہے دشمن کی ہیں خیبر فتح نہ ہوتا سر کس فتح کیتا حضرت علی کو کیا تھا اندر سارے یہودی باندھا سے نا ان دی موت حضرت علی لگے انہیں یہودیت ہے ان دی موت قسم ہے حضرت علی کچھ زیادہ حضرت علی دے بہت زیادہ کھڑے راستے میں مسجد نبوی کے باہر کہنے لگے علی ہمارے سوال کا جواب دو پھر مسجد میں داخل ہونا حضرت علی نے پوچھا کیا سوال ہے تمہارا کہنے لگے ایسے جانور بتاؤ جو بچے دیتے ہیں اور ان جانوروں کے نام بتاؤ جو انڈے دیتے ہیں حضرت علی آخر جن دے کان باہر ہیں وہ بچے دینے جن دے اندر ہیں وہ انڈے دینے تسی لسٹ بڑھاؤ میں نماز پڑھ کے آؤں سبحان اللہ اللہ اکبر علی علی یار کیا شان ہم چھپاتے ہیں حضرت علی کی شان اللہ ایک مرتبہ سفر میں حضور سو گئے گود میں حضرت علی کی گود میں اور ادھر ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں ابھی شاہ صاحب تذکرہ کر رہے تھے ادھر وضحا والے محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے سبحان اللہ ادھر سورج ہے ادھر سراج منیر ہے سورج ڈوب رہا ہے عقل کہتے ہیں جگہ محمد مصطفیٰ کو نماز پڑھ عشق کہتے ہیں مت جگانا نمازیں کر قضا ہوں پھر ادا ہوں نمازیں کر قضا ہوں اور پھر ادا ہوں نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں علی یہ لمحے نہیں ملتے آنکھوں سے آنسو نکلے رخسار مصطفیٰ پہ ٹپکے حضور کی آنکھ کھلی آپ نے فرمایا ما یبکی کا یا علی علی تجھے کس بات نے بلایا آقا اثر ضائع ہو گئی قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وہ اثر چلی گئی فرمایا علی فکر نہ کر تو خدمت مصطفیٰ میں مصروف تھا ادا پڑھتا ہے یا قضا آقا ادا کیسے سورج تو ڈوب گیا ہے اللہ اکبر یہاں مجھے کہنے دو احمد رضا خان صاحب بریلوی بڑے کام کی بات کر گیا ہے کہنے لگا یہ انگلی عجیب انگلی ہے محمد مصطفیٰ کی کہنے لگا آپ نے یوں اشارہ کیا ڈوبتے ہوئے سورج کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا فرمایا علی جب تک تو نماز پڑھتا رہے گا سورج تیرے انتظار میں رہے گا سبحان اللہ ایک بات لکھتا ہے احمد رضا خان بریلوی بڑے کام کی بات کہتا ہے یہی انگلی حضرت علی کو روتے ہوئے دیکھتی ہے
تو اشارے سے سورج کو سامنے لا کے کھڑا کر دیتی ہے، سورج کو پلٹا دیتی ہے، اور یہی انگلی غار ثور میں صدیق کی ایڑی پہ ڈسنے والے سانپ کی زہر کو اللہ اکبر ابو بکر صدیق میں جاتے ہوئے دیکھتی ہے، تو اسی انگلی کی برکت سے وہ زہر واپس پلٹ آتا ہے۔ میرے دوستو، ایک بات سنا کے بعد ختم کرنے لگا ہوں۔ سورہ کوثر کی تفسیر تو بڑی لمبی ہے۔ حضرت علی ترے آدمی آئے، تسی تو اٹھ کے اوپر لمک کے خدا تو میں نے نہ لاؤ اتنے بیٹھے دے ہوا اس کی اپنی غلطی ہے۔ یہ میزبان ہے ماشاءاللہ، اور پتہ نہیں کہ میزبانی کر سکتے۔ توجہ میری طرف ماشاءاللہ، میں بڑا خوش ہوں۔ تسی کدے اس طرح رہے ہوتے انشاءاللہ سر کی دی بانگ بیچنا ہوئی تھے جو مرضی آپ کو بخاری دی یاد اللہ بخاری دے اسی قدموں کو بھی نہ پہنچ سکتے یار۔ عطا اللہ شاہ بخاری عجیب شے ایسی عجیب شے۔ منظور مہنگے ایک لطیفہ سنا تھا نا، ریلا پہ جلدن لگے تھے تو شیعہ ایک مل گیا ذاکر کے ذکر پتہ نہیں کیا مولوی سمجھ گیا باقی پردے ہی بگڑ ہوتے۔ اس کو لوگ پوچھا تمہارا نام کیا؟ قلب علی۔ کیا نام؟ قلب علی۔ قلب علی۔ قلب آتن کتے کو نگے کافر موٹے کافر دل تے نکل علی دا کتا۔ اس نے کہا حضرت آپ کا کیا نام؟ اس نے خنزیر اللہ۔ خنزیر اللہ بھی کوئی نام، قلب علی بھی کوئی نام۔ شاہ صاحب ہے جو دے پٹھیا خدا دے آپ ایک کتے پر ٹانگ چاہے دے حضرت علی دے کتے پر پوچھتے جڑے اوریجنل خدا سن کتے پیدا کیتے وہ بڑا پڑھتے ہیں گلیاں خدا دے کتے خدا دا کتا زیادہ مقدس ہے یا علی دا کتا؟ بولو نا ایک کتے کس دن انہوں نے ٹانگ چاہے دے جئی دے پھر دن پہنکتے ہیں او کرتے ہیں پہنکتے ہیں کہ نہیں پہنکتے؟ کتے دا کام کیا ہوتا ہے؟ پہنکنا۔ تو علی دے کتے ہم کون پوچھتا ہے؟ ایک بھی نہ ہے قلب علی ویسے دا نہ لوگ رکھتا ہوں تو سوری پاسے کہنے درے آدمی تین آدمی آئے درے کسان کتنے آدمی؟ تین آدمی کہنے لگے علی ہمیں وراثت میں اونٹ ملے ہیں، ایک کا نصف، دوسرے کا تیسرا حصہ، تیسرے کا 9واں حصہ، ان کو تقسیم کرو، اونٹ کٹے بھی نہ بکے بھی نہ اور برابر برابر تقسیم ہو۔ اونٹوں کی تعداد کتنی ہے؟ 17۔ علماء بیٹھے ہیں، سراجی پڑھی ہے پڑھاتے ہوں گے بس، لیکن آج بھی سراجی میں تو سب کو سمجھا سا نا انشاءاللہ پڑھیے گنا امرود بیچنا والا، ریڈی بیچنا والا، کہا کپنا والا، جی منجیاں سنبھالنا والا، انشاءاللہ ہر آدمی سمجھ جائے، صرف ان کو آندھی ہوگا وہ سمجھ جلسی انشاءاللہ۔ کہا اونٹ کٹے بھی نہ بکے بھی نہ، تقسیم بھی برابر برابر ہو۔ اللہ اکبر، ہم مان جائیں گے، کلمہ محمد کا پڑھیں گے، مسلمان ہیں۔ حضرت علی نے 17 کا نصف کرو، کیوں چپ ہو گئے؟ پنجواں کلمہ توڑا ہی، اونٹ کا 60 کرو، بغیر بکے کام نہیں چلتا، بغیر کٹے کام نہیں چلتا۔ لیکن علی تیری فراست پہ قربان جاؤں، آپ نے کمر کو بھیجا، فرمایا جاؤ جا کر بیت المال سے ایک اونٹ لاؤ، 17 میں شامل کیا، کتنے ہو گئے؟ کہا آپ تقسیم کرو، ہاں جی تمہارا کتنے ہے؟ اس نے کہا جی میرا نصف ہے، اب 18 کا نصف کرو۔ ماشاءاللہ کتنے تیز ہو تسی۔ ہاں بھائی تمہارا کتنے؟ اس نے کہا میرا تیسرا سے، کتنے 3 18 3 ہاں 3 6 کے 18 3 6 کے 18 9 اور 6 اس کو ہے تو بھی کہنو تھے کھل، تو کہنو تھے کھل 9 اور 6 تیسرے سے پوچھا تمہارا کتنا؟ اس نے کہا میرا 9واں حصہ، کتنے 9 18
اور نمے 81 ہوندے یار 9 9 دونے 18 9 دونے 18 9 اندہ قصور نہیں کرونا سوڑ سب کچھ پلا چھوڑا 9 ایسا مدرسے آنے دس اتنا بھی نقصان نہیں ہو سبحان اللہ یہودیاں سے ٹوئی دا زور لائے مدرسے بند ہو سکتے مسیحیاں بند ہو سکتے یہ طالب علم دار بدار پھر خدا دی قسم اتنا سوئی اتنا نقصان نہیں کر رہے پھر بھی تسی آتے ہو کرامت نہیں تو اور کے نصف والے سے کہا 9 تو 3 6 کے 18 6 دوسرا تیسرے نے کہا میرا 9 میں ایسا 9 9 تے 6 15 تے 2 15 تے 2 17 کتنے بچ گئے کتنے بچ گئے اللہ اکبر سیکٹری سے کہا وہی باندھ کے آ جاؤ جہاں سے کھول کے لائے سبحان اللہ ایک گل اور بھی آئی ہے یہ پھر بڑے ٹیڑا میں درد ٹھیک ہے یہ پتہ پھر مجھے کون ٹاکتا ہے جی تسی آسو آج بیماری بھی اے عادت ہے جدو صحیح ہوئے تو پھر پتہ نہیں کیا کر سی جب ظلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا سبحان اللہ ماشاءاللہ بس یہ تو سب دیکھ کہ میں ٹھیک ہوئے ہیں بڑے بسا نہ سا حقیقت گل ہے ہمیں صحیح گل کرنا یہ بڑا کمال نہیں تس کا کمال ہے یہ تس تے چہرے بلانے کو سبحان اللہ شان صحابہ زندہ باد عظمت قرآن زندہ باد علماء دیوبند زندہ باد مولانا امجد سعید قریشی صاحب زندہ باد تسی بیدار ماروں میں گل ایک ہی کر سکتے پچھلی کر رہی تھی حضرت علی کے پاس ایک عورت آئی آ کے کہنے لگی علی میرا بھائی مرا ہے وراثت میں 600 دینار چھوڑے ظالموں نے مجھے 1 دینار دیا میں یمن سے آئی ہوں تیرے انصاف کی شہرت سنی ہے مجھے انصاف چاہیے اللہ اکبر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مائی یمن میں جسے میں نے عمل بنایا ہے وہ تو بڑا منصف مزاج ہے اس کی موجودگی میں تجھ پر کوئی ظلم کرے یہ میرا دماغ مانتا نہیں ہے لیکن یہ بتا کیا تیرے بھائی کی 2 بیٹیاں ہیں عورت نے کہا ہاں تیرے بھائی کی بیوہ بھی ہے جی بیوہ بھی ہے تیرے بھائی کی ماں بھی ہے جی ماں بھی ہے اور تیرے بھائی کے 12 بھائی بھی ہیں امیر المومنین 12 بھائی بھی ہیں آپ نے فرمایا یہ سارا سوال کرنے کے بعد کہنے لگی من انبا کا حاضا آپ کو یہ کس نے بتا دیا اتھے میں ہوئی ہے نا چادر سٹ کے ہے چلیے تو کیا پتہ ہے ایسا کو لوگ بعد بیانن پہلے ایسا کو پتہ ہوں دے دلہ بے کیے اسی دے پہنچی دی سرکار یہی کام ہوئے ہے کہ نا یقین کرو مرے دل کوئی مقتدی آوے بڑی تعریف کرے کوئی پچھوئے درو کھولے بنا ہے ایسی آتے ہیں ایسی دے پہنچے دے جی آج تے لوگ آتے ہیں جی پیرانیاں تے بدیاں بھی غیب جاننی ہیں پیر تے بڑی سے مڑا پیر اس دی تے بلیاں بھی غیب جاننی ہیں خواہ کس طرح حجی حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی حضرت باقی باللہ کی حکایات حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے بہت بڑے ولی تھے کہتے ہیں باقی باللہ نے بلے رکھے ہوئے تھے ایسے جائے نہ اولو دے پٹھے انہا اولیاء اللہ کو بھی کچھ اور بڑھا کے تھے ان کی ایک بلی تھی وہ جتنی دفعہ میاؤں کرتی تھی اتنی مہمان آتے تھے ایک دفعہ بلی نے 8 دفعہ میاؤں کیا 7 دفعہ میاؤں کیا تو مہمان 8 آگے تو لنگر میں کچھ روٹی کم پڑ گئی تو حضرت نے بلی کو مارا کہا گستاخ بلی آج تو نے اطلاع غلط کیوں دی ہے
اس نے جی پیر صاحب میں گستاخ نہ میں بابڑ نہ میں صحیح اطلاع دیتی ہے صرف یہ کہ 8واں مزمان بھابی ہے سر میں سنیا بریلیاں تے میاؤں کر دیا میں بھابیاں تے نہ بولتی حضرت علی سے عورت نے کہا من امبا کا حاضا آپ کو یہ اطلاع میرے گھر کی کس نے دے دی آپ نے ارشاد فرمایا مائی تو نے کہا مجھے ایک ملا ہے میں نے قرآن کے سمندر میں غوطہ لگایا سبحان اللہ تیرے ایک نے مجھے بتا دیا کہ تیرے یہ برسا ہو گے تب تجھے ایک ملا ہے سبحان اللہ اور تو سب کوئی بھی سمجھاوا اگلی گل تو علماء کو سناوا یہ سن لیں آپ سمجھ لیں کہا تیرے بھائی کی 2 بیٹیاں ہیں ان کو ملتا ہے سلسان سلسان کہتے ہیں 2/3 کو 600 دی 1/3 کتنی ہوتی ہے 200 تو 2/3 کتنی ہیں 400 ہوں ہوشیار ہوئے 100 دی گل ہوئے پھر اسی تیز ہو گئے دیکھیں باہر کوئی ڈاکو نہ سن دو منجوتے اسی لوٹے دے ہوئے دیکھا نہ سودا ہو رہے جڑے کوئی آپ پہ حساب کر دیں تو ہی دے آپ پہ دو تہائی تیرے بھائی کی 2 بیٹیوں نے لے لیا 400 دچا کے دونا کہا تیرے بھائی کی ماں بھی ہے قرآن کہتے ہیں بلِ امہ السدس چھٹا ایسا کس کا ہے ماں کا ہے کتنے ہو گئے بولو نا 500 ساریاں گلا میں ہی کرائے تو تسی کرو نا کتنے ہو گئے 500 باقی کتنا بچے 100 کہا تیرے بھائی کی بیوہ بھی ہے ارے بیوہ کا 8واں ایسا بنتا ہے کبھی 4تھا بنتا ہے لیکن یہاں کتنا بنتا ہے 8واں بنتا ہے اب 600 کا 1/8 75 بنتا ہے بعد میں حساب کر لینا باقی کتنے بچے 25 پوچھا ہو 25 کہا تیرے بھائی کے 12 بھائی بھی ہے تو ہر بھائی کو بہن کا دگنا ملتا ہے تو 12 دونے باقی کتنے بچے کہا ایک ہی تو بچا تھا تیرے لیے جو تیرے حصے میں آ گیا بتا تیرے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے فرمایا انا آتینا کل کوثر اور میرے پیغمبر تجھے ایسے مانگنے والے عطا کیے ہیں کہ ایسے کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے اور آگے فرمایا تو کیا کر فصلی لربک آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اب کس کو کہتا ہے اپنے پیغمبر کو آج کہتے ہیں بادشاہ ہمارے پیر صاحب تو ترقی کی اتنی مدازت طے کر چکے ہیں اب انہیں نمازوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن یہاں تو رب کہتے ہیں فصلی لربک سابقہ صورت کے اندر کیا تھا الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وہ نماز پڑھتے ہیں ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں نمود کے لیے پڑھتے ہیں نمائش کے لیے پڑھتے ہیں فصلی لربک اور میرے پیغمبر تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ سبحان اللہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں یہ نہیں جن سے آلے دیڑی مسیدی پہ جاؤ تو پھر پیچھے مولی صاحب کالا مولا تھے بانگا آفتر نماز کسی حالت میں معاف نہیں اسی تفسیر مدنی میں لکھا ہے اللہ اکبر بڑی عجیب بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس کا نام بھی اپنے پیر و مرشد مرزا مظہر جان جانان کے نام پہ رکھا یار ہم بے نسبتیں نہیں ہیں بے پیرے نہیں ہیں ہم اپنی ایک نسبت رکھتے ہیں سنا کر ہے گل یا مکا کر بس نماز آلی گل کر کے مکانا ہے ایک لطیفہ یاد آئے جائے ورنہ کردہ گل نہیں ہوتا پھر تسی گل پول کے سو لطیفہ ہے جائے پھر تسی اے یاد رہی سی باقی تقریر پول کے سو پھر بھی ٹکاک سونا ساری تقریر رہتی مکاوا توجہ میری طرف
नमाज किसी हालत में माफ नहीं है, किसी को माफ नहीं है। तो मेरी तरफ तफसीर में लिखा है क़यामत के दिन एक तबका लाया जाएगा नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में। अल्लाह पूछेंगे ये कौन है? या अल्लाह ये बादशाह है। कैसे बादशाह? बेनमाज बादशाह, बेनमाज बादशाह, इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाह पूछेंगे वह बादशाह नमाज क्यों नहीं पढ़ी? वो कहेंगे या अल्लाह अमूर ममलकत माने थे, मसरूफियात थी, परेशानियां थी, ये था वो था। अल्लाह अकबर, परवरदिगार आवाज देकर कहेंगे किधर हो मेरा पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम, इसको सामने लाके खड़ा करो। ओ बादशाह, तुम तो एक खित्ते के बादशाह थे, इंसानों के बादशाह थे, पाकिस्तान के थे, दुबई के थे, चाइना के थे, हिंदुस्तान के थे। गालिबन अफगानिस्तान के बादशाह जो मौजूद है ये नहीं होगा, ये तो तहज्जुद गुजार है। सुभान अल्लाह। जरदारी भी, नवाज शरीफ भी, ये दूसरा खुसरा बिलावल भी आदन इससे मुतालिक सेटअप हो गया है। खुदाया सब पहले मार चुड़ी कहते एक खुसरा वजीर आज़म अल्लाह इस्लाम की गुलवासों को बचाएंगे। जेड़ा ना हिया पे ना शिया पे पता ही नहीं लगता कुड़िए के जड़े। अल्लाह इस्लाम की आफुल आमीन आमीन। ये पता खुदा कबूल ही कर दे। आमीन। सर झुका के खड़े होंगे। अल्लाह उथे की ताकत है यार, अपनी खुदा की बारगाह में दम मारे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, और दुनिया के बादशाह बताओ आज के दिन बादशाही किसकी है? अल्लाह। कोई बोलना है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। कल भी बादशाह अल्लाह था, आज भी बादशाह अल्लाह है। तुसी तो आरजी बादशाह बढ़ा के भेजा से तुसा नमाज की छोड़ी। ए देखो बड़ा सुलेमान चरिंदा बादशाह, परिंदा बादशाह, इंसानों का बादशाह, जिन्ना का बादशाह, आसमानों का बादशाह, फिजाओं का बादशाह, हवाओं का बादशाह। इस नमाज नहीं छोड़ी तो तुसा की छोड़ी है? फरिश्ते पकड़सन, जकड़सन, बनसन, खड़ के जहन्नम में सड़सन। कौन जुंदे उसे? तुसी कैसे रहे तो फिर जलसा किस गलत? इतनी बैठो, मैं पकाना ये। अल्लाह अकबर। एक दूसरा तबका आएगा, औरतों का तबका। अल्लाह पूछेगा ये खुदा को पता हो सी फिर भी पूछी कौन है? ये बेनमाज औरत खुदा सी की नमाज नहीं पढ़ी तुसा? अल्लाह या अल्लाह दुरे कर। आज ऐसे चौक है पूछेगा सब बोलो या बीएसपी ना फलाना कब की कीते सी कम गिने खुदा तो खुदा पूछी की नहीं पढ़ी। या अल्लाह से खामद बड़े जालिम से कूड़ कर सन्ना खामद बड़े जालिम से कदे इंदी खाना पकानिया सी, कदे कपड़े धोनिया सी, कदे इस्त्री कर दिया, गालियां कर दिया से, गुस्से होंदे से। इन्हां गुनाहों को बड़ा खतरा सा। आए है खुदा खुदा है उज्जत तमाम करना वास्ते अल्लाह ताला हजरत आसिया को सामने ला के खड़ा कर दे। अल्लाह फरमाएंगे खामदों का शिकवा करने वाली बेनमाज औरतों, फिरौन से बड़ा जालिम मैंने कायनात में किसी को पैदा नहीं किया। आसिया ने फिरौन के हरम में रहते हुए नमाज को नहीं छोड़ा। अरे तुमने क्यों छोड़ा है? और पकड़ो जकड़ो इनको भी जहन्नम में फेंक दो। एक त्रिया तबका अल्लाह उस पे करे तुसी ते मैं भी न पलटे दे। खुदा पुछी इन्हां नमाज की नहीं पढ़ी के गल आसियो तुसा को या अल्लाह सी बीमार से सिरा पे दर्द आसा, गोडे पे दर्द आसा, लका पे दर्द आसा, ब्लड प्रेशर आसा, बुखार आसा, जोड़ा में दर्द आसा, ता नमाज नहीं पढ़ी। आए अल्लाह अल्लाह आवाज दे के कहेंगे ओ किधर हो मेरा अय्यूब? अय्यूब अलैहिस्सलाम सामने आएंगे। कौन अय्यूब?
کہ جو اتنے بیمار ہوئے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، باہر ویرانے میں جا کے پھینک دیا، بیوی ان کے لیے کھانا لے کے جاتی ہے۔ ایک دہڑے شیطان آیا نا، شیطان حکیم بن کے، طبیب بن کے دوائیاں دینے لوگوں کو، تو لوگ ٹھیک ہونے۔ تفسیریں میں لکھے تریپتیاں ماسیاں دوڑ دیا گی، آخر اوے بدبختے یہ جو زبردست لوگ آئے تھے دوائیاں دینے، مفتوں میں دینے، تو بیمار ٹھیک ہونے، تو آپ نے کرا لیا، اس نے دوائی کی نہ آڑ دی، وہ بھی دوڑ دی گئی بیچاری۔ اب شیطان کا نشانہ حضرت ایوب علیہ السلام تھے۔ اس آخیا اسی تے اسی پروگرام واسطے آئے، شیطان نے کہا دوائی دیں گے، مریض ٹھیک ہو جائے گا، پیسے نہیں لیں گے۔ یا ایوب علیہ السلام نے کرا لیا ہے، میں تو سب کو خیر مانگ کے دے سا، میں چندہ کر کے دے سا، میں سب کچھ بھیج کے دے سا، بڑے کرا لا ٹھیک ہو جائے، یہ جی دوائی دو۔ یہ تو کسا بیمارہ کو لوگ پوچھو نا، جدو بیمار پریشان ہوئے تو وقت بھائی دوائی خوان ٹھیک نہ ہوئے نا، پھر گل کری، کچھ بھی نہ کہتے، ایک گل کرا اپنے کرا لے کرو، ایک بات کرے، کیا بات؟ دوائی کھانے کے بعد اتنا کہہ دے، ہمارے بڑے ڈاکٹر صاحب جو اسپیشلسٹ ہیں نا، ان سے اتنا کہہ دے، انت شفیتنی، تو تم کو ٹھیک کر کے دا، تو نے مجھے ٹھیک کیا۔ میں ہوئیاں میں اور علماء دی گل نہ کرتا، میں اپنی گل کرنا، میں کوئی تعویل کاری کریں آخ کے تے کیڑی گل ہے، اسی تے کدے مسجد بھی پڑھاندے ہون، باہر کوئی سود خور بھی پیسے آن کے دے تے اسی آخنے کدے نہیں صحیح نہیں، میرا پتہ نہ لا سا، باہر ٹٹیاں تے لا کے ٹٹیاں بھی تے نہیں ایسے پڑھانے اسی جا کے کر دے، 100 مدات ہوتی ہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی دوڑتی ہوئی گئی، کہنے لگی میرے خاوند ہمارے نصیب جا کے، اے جے لوگ آئے دن، اے جے اللہ والے، کہتے بھی کچھ نہیں، فلانا ٹھیک ہویا، فلانا ہویا، فلانا ہویا، فلانا ہویا، فلانا ہویا، فلانا ہویا، تو کچھ بھی نہیں کہتے، تو توڑے ہستی بھی دوائی دینے نو، تو دوائی لینے کے بعد جب ٹھیک ہو جائے نا، اتنا کہہ دینا ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ یہ تو پیغمبر تھے، اللہ اکبر، فوراً غصہ آ گیا، جلال آ گیا، کہا میں نے آج تک اپنے رب سے نہیں کہا کہ ربا میں بیمار ہوں، میں اس کو کہوں کہ تو نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ جلال آ گیا پیغمبر کو، غصہ آ گیا، بیمارہ کو غصہ آندہ ہی مجھے، تو پیغمبر کو غصہ آیا، غصے میں کہنے لگے آج راحت میں اپنے رب سے کہوں گا نا، ربا تو ہی مجھے ٹھیک کر دینا۔ سبحان اللہ۔ تو جب میرے رب نے مجھے ٹھیک کیا نا، تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ کتنے؟ 100۔ قسم کھا دی، پوچھو علماء کو، قرآن میں اس قسم کا ذکر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ رات کے وقت، رات کی تاریکی میں ایوب علیہ السلام نے تار جوڑ لی اپنے رب کے ساتھ، عرض کرنے لگے ربا پہلے میری جان پہ تکلیف تھی، میں برداشت کرتا رہا، لیکن اب میرے ایمان پہ زد پڑنے لگی ہے، اس لیے میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں ربا تو مجھے شفا عطا کر۔ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وہ ایوب ٹھیک کر دے، وہ تو اتنا بڑا غلبہ سا شیخ اس نے راتی مسئلہ میں اسا ہے غلام اللہ کا دے غلام اللہ صحیح آفتا ہے تو مڑیاں اکھیاں میں روشنی دے سو خدایا وہ غلام اللہ خان صاحب کی تقریر جاری تھی، وہ تو قرآن پڑھتے تھے، انبار لگا دیتے تھے، تو صبح جب آنکھ کھلتی نے تو اس کو نظر آنا شروع ہو گیا، سیدھا پہنچے آگے پیرا میں پہ گیا، اسے شیخ آپ نے جو کچھ کہا صدقتا، بالکل سچ کہا، باقی رب سنتا ہے،
آج میں نے بھی اپنے رب سے میں نے بینائی مانگی، میرے رب نے مجھے بینا کر دیا۔ یہ حضروں کا واقعہ دریا کا۔ اللہ پاک نے فرمایا او ایوب تو نے مجھے پکارا ہی کب ہے؟ آج ہی تو تو نے مجھے آواز دی ہے۔ یا اللہ پھر بتا تو صحیح میں کس ہسپتال میں جاؤں، کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں، کون سی کڑی میں استعمال کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر جب میں شفا دینے پہ آتا ہوں میں ڈاکٹروں کے پاس نہیں بھیجتا، میں اسپتالوں میں نہیں بھیجتا، میں دوائیاں نہیں کھلاتا، اللہ پھر کیا کروں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اور میرے پیغمبر اپنا پاؤں زمین پر مار، یا اللہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میں یہاں سے پانی کا چشمہ جاری کروں گا، پانی پیے گا، اندر کی بیماری دور کروں گا، پانی سے غسل کرے گا، باہر کی بیماری دور کر دوں گا۔ پاؤں مارا چشمہ نکلا۔ ایوب علیہ السلام جوان بن گئے، اللہ جس طرح 18 سال کا جوان ہوتا ہے۔ کراچی صبح ناشتہ کہنے کے آئی، ایوب علیہ السلام کو لوگ پوچھتی ہے اوہ جن کا 10 وہ بیمار پیدا سب بڑا گزر گیا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ایوب علیہ السلام آخر میں ہی ہے دیکھ تم کو گودر کھڑ دیا سی نا وہ شیطان جڑے نال ٹیم انگریز کہنے کے آیا سے انہوں کو جو میں آج خدا کو نواز مانگے دے خدا سن کو صحت بھی دے چھڑی تو مجھے جوانی بھی موڑ کے دے چھڑی۔ اور گل ایک اور بچ رہی تھی بڑی زبردست۔ ایوب علیہ السلام قسم کھا دیجئے اللہ 100 کوڑے مار لیں اور بیچاری کم دی ہے، پہلے تیار ساری بڑا ہونے ہمارے ہاں تو اور موڑ کے عمر کتنی ہوگی ہے 18 سال، اسے بڑی کے آگی کمکتی۔ خدا سنا ہے اس بڑی خدمت کی تھی ہے، پوچھو علماء کرو قسمیں کہانی کس اس بڑی کی تھی ہے خدمت کی تھی ہے۔ وہ اس طرح کرنا تیلے جمع کرنا 100 تیلے تو ان دی باری بڑھا اس باری کو استعمال ٹکرانا تھوڑا کم ہے۔ آگے کہ قرآن میں کہ وَلَا تَخْنَسْ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهَا مار اس سے ٹکرا۔ اللہ اکبر، تو ٹکرائے گا میں تجھے قسم سے آزاد کر دوں گا۔ اللہ پاک ایوب علیہ السلام کو سامنے لا کے کھڑا کریں گے اور بیماروں تم بڑے بیمار تھے یا میرا ایوب بڑا بیمار تھا، نماز کو کیوں چھوڑا؟ اللہ پاک فرمائیں گے ان کو بھی پکڑو جکڑو اور جہنم میں جو فصل لے لے بڑا خیال ہے ون ہر چھوڑ ہی دوا ان شان ہے کہ ہو الابتر یہ بھی چھوڑ دوا۔ واخر الدعوانا